الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی، آپ کے چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر الحمدللہ گزشتہ 3-4 دن سے مسلسل سفر میں تھا، وہ تھکن دور ہو گئی۔ میں پہلے فیصل آباد ڈویژن کے دورے کے لیے گیا تھا، وہاں فیصل آباد میں میٹنگ ہوئی، پھر آپ حضرات کے لیے ایک خوشخبری بھی تھی کہ خانوادہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرکزی امیر تحریک باہو حضرت صاحبزادہ سرمد سلطان صاحب نے رابطہ فرمایا تھا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں جھنگ حاضر ہوا اور دربار شریف پہ بھی حاضری ہوئی، وہاں بھی فاتح خوانی کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد صاحبزادہ صاحب سے نشست ہوئی اور صاحبزادہ صاحب نے الحمدللہ باقاعدہ طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ انشاءاللہ اب وہ اپنی آخری سانس تک تحریک لبیک پاکستان کے قافلے کے ساتھ چلیں گے جی حضرت صاحبزادہ سرمد سلطان صاحب، آپ مرکزی امیر ہیں تحریک باہو کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہاں سے تقریباً رات 2 بجے کے قریب ہم لوگ فری ہوئے اور وہاں سے ساری رات بھی سفر میں رہے، صبح ہم نے فجر کی نماز بھی سفر میں ہی پڑھی اور وہاں سے فیصل آباد واپس جو ہے باب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ گئے تھے ان کو چھوڑا اور ناشتہ فیصل آباد کرنے کے بعد ہم پھر سیدھا آگے ٹریولنگ میں رہے اور صبح تقریباً 12 بجے سرگودا پہنچے اور آپ کے الحمدللہ تحصیل سائیوال سے بھی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہمیں جانا تھا آپ کے امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات تھی کچھ امور کے حوالے سے، تو لاہور حاضری دینی تھی۔ تو اس کے بعد 1 بجے تقریباً ہم لوگ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر لاہور سے جو ہے وہ محترم رانا صاحب بڑے فکر مند تھے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے ایسے ہیں کہ ہمیں محفل میں پہنچنا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ 3 دن سے مسلسل سفر تھا، رات کو بھی اور دن کو بھی، تو اس کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پہنچا۔ تو ابھی جب پہنچا تو ابھی گاڑی ہماری رکی نہیں تھی، تو رانا صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تھکاوٹ کا اور سستی کا ایسا غلبہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا جائے، لیکن ابھی میں آ کر بیٹھا اور آپ کے نورانی چہرے دیکھے، ان پہ نور ایمان کا وہ حالہ چمکتا دیکھا تو روح تازہ ہو گئی۔ اور آپ یقین جانیے کہ جب قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے تو میں اتنا خوش ہو رہا تھا، الحمدللہ اتنی بڑی سعادت سمجھ رہا تھا کہ ہمارے صرف لبیک والوں کے لیے یہ سعادت نہیں ہے جی، الحمدللہ یہ ضلع سرگودا کے لیے سعادت ہے کہ بہت کم ایسی شخصیات ہیں جو جب بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ علم کا سمندر رواں دواں ہے۔ اس روانی سے حدیث کو پڑھنا اور پھر عقیدے اور ایمان کی جنگ ہر موقع پہ اس جرت سے لڑنا کہ نہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہو اور نہ کسی کے ماتھے پہ بل جو ہے وہ آپ دیکھیں، آپ نہ اس چیز کی پرواہ کریں کہ آئندہ سے کوئی ہمیں بلائے گا نہیں، آپ نہ اس چیز کی پرواہ کریں کہ ہو سکتا ہے تحریکی کام کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج بڑا اطمینان نصیب ہوا کہ الحمدللہ ہمارے سرگودا کے ذمہ داران اگر عقیدے کے تحت چل رہے ہیں نا، اگر ایمانیات کے جذبوں کے تحت چل رہے ہیں تو پھر اسباب تھوڑے بھی ہوئے نا تو مالک غالب کر دیں گے انشاءاللہ غلبہ آپ کا ہے۔ میں بابا جان کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ان کے گاؤں والوں نے، یعنی بابا جان کے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہمارے گاؤں سے بابا جان کی تحریک کی مثالی فتح ہونی چاہیے، ورنہ کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے یہ دین کے دشمن، کیا کہیں گے یہ فاسق، یہ فاجر، یہ بدبخت، یہ انگریز کے کفار کے ایجنٹ، کہ اپنے گاؤں سے ہی نہیں پرفارم کر پائے، اپنے گاؤں سے ہی کارکردگی نہیں دکھا پائے۔ تو پھر کہنے لگے کہ جہاں غیرت ہوتی ہے نا، جہاں غیرت ہوتی ہے وہاں اس کے جلوے بھی نظر آیا کرتے ہیں۔ غیرت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، غیرت باتوں کا نام نہیں ہے۔ اور جب رزلٹ نکلا نا تو بدبخت نیازی کے 60 کے قریب ووٹ نکلے، اور جو 30 سالہ فرعون تھا، اب تو یہ سب سے بڑا فرعون نیازی ہے نا اس وقت تو، لیکن ایک پرانا فرعون بھی ہے نا جو اب سے پھر سے سر اٹھا رہا ہے، ویسے تو 30 سالہ فرعون، اس کے 117 ووٹ لکھے، اور لبیک جو بالکل نئی پارٹی تھی اس کے 1400 ووٹ نکلے۔ تو بات یہ ہے فاروقہ والو کہ آپ آج یہ نیت کریں کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح ہمارے بابا جان دنکے کی چوٹ پہ بات کیا کرتے تھے، جس طرح وہ کسی کی لعنت ملامت، کسی کے منع کرنے پہ، کسی کے برا منانے کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اور جس طرح ان کے شیر لبیک والے آپ کے قائدین پرواہ نہیں کیا کرتے، تو آپ نے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر لبیک کی قیادت نے آپ سے لہو مانگا تو لہو دیں گے انشاءاللہ، اگر وقت مانگا تو وقت دیں گے انشاءاللہ، اور اگر ووٹ مانگا تو انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے۔ اپنی تنظیم کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اپنی یوسی باڈیز مکمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے اندر آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو آپ کے جذبے تھے جو میں نے الحمدللہ دیکھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مالکوں نے بھی جان لیا، صرف ہم نے نہیں دیکھا، یہ مالکوں کو بھی پتا چل گیا کہ ان کے غلام ان کی عزت و ناموس پہ مر بٹنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میں وقت بڑا مختصر ہے، اور قبلہ شاہ صاحب کے اتنے عظیم خطاب کے بعد ضروری ہی نہیں تھا کہ میں آپ سے باتیں کرتا، لیکن کیونکہ بانیان محفل کی فرمائش تھی کہ چند گزارشات ضرور پیش کروں، اس لیے بالکل مختصر وقت میں آپ سے چند گزارشات کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ سامعین گرامی، گزارش یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں مت رہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ کوئی ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، کوئی ہمارے بارے میں غلط اندازے قائم نہ کرے کہ ان کے پھیلائے ہوئے اس فحاشی کے جال نے ہمارے ایمان کے جذبے مردہ کر دیے۔ نہ، تم نے ہمارے جذبے ابھی دیکھے ہی نہیں، تم نے ابھی ان بیٹوں کو دیکھا ہی نہیں جن کو امت کی غیور ماؤں نے جنم دیا ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا حلالی بنو، تو تم نے ابھی حلالی مرد دیکھے ہی نہیں ہے، تم نے ابھی اپنے جیسے دیکھے ہیں، تم نے ابھی اپنے جیسے دیکھے ہیں جن کا حلال کاموں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو حلال کی خوراکوں پہ پلتے ہیں نا، اور نطفے بھی حلال کے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے گردن رسول اللہ کے لیے رکھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم ان لاکھوں شہداء سے جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کی قیادت میں ارض فلسطین پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تم ان کا لہو بیچ دو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سلطان ایوبی سے غداری کر جاؤ۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سیف اللہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے دغا کر جاؤ اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کر جاؤ اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ میں مزید آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مراد رسول سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کر جاؤ اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ نہ، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ پتہ ہے نا، پہلی دفعہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد پہلی دفعہ بیت المقدس کس نے فتح کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کیا ہم گھوڑے کی اس ایک ٹاپ کے بدلے میں
ان ساروں کو بھی وار کے پھینک دے تو وہ گھوڑے کی ایک ٹاپ زیادہ قیمتی نہیں؟ آگے بڑھ کے کہوں اس گھوڑے کی جو نجاست تھی نا ان بختوں سے تو وہ بھی زیادہ ہے، وہ بھی زیادہ قدر و قیمت والی ہے۔ تم کسی اور مان میں ہو کہ تمہارے پاس بڑے بڑے عہدے آ گئے ہیں، اس قوم کے چند نادانوں نے تمہارا ساتھ دے دیا ہے اور کچھ دھوکے اور دھاندلی سے۔ میں جھنگ گیا ہوا تھا، ابھی آپ کو بتا رہا تھا، وہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں سید رضوان شاہ صاحب، وہ ہمارے ایم پی اے کے امیدوار تھے، کہنے لگے ان بدبختوں نے اتنی دھاندلی کی کہ جس پولنگ سٹیشن پہ میں نے اپنا ذاتی ووٹ ڈالا تھا نا اس پہ بھی ہمارا سکور 0 نکالا، یعنی ذاتی ووٹ تھا جہاں پہ اس پولنگ سٹیشن پہ بھی ہمارا ووٹ 0 نکلا۔ تو تم کوئی مینڈیٹ لے کے نہیں آئے ہو، قوم کل بھی تم پہ لعنت بھیجتی تھی، قوم آج بھی تم پہ لعنت بھیجتی ہے، لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اگر تم نے ہمارے قبلہ اول کا سودا کیا، اگر تم نے اس مسجد اقصیٰ کا سودا کیا جس کے ایک ایک انچ پر ہمارا بچہ کٹنے کو تیار ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ تو پھر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تم نے میرے آقا سے غداری کی تو انشاءاللہ تمہارے گریبان تک ہمارے ہاتھ ضرور پہنچے گے۔ جی ہاں، تم اپنا فیصلہ کرو گے تو پھر لبیک والے، پھر یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ کریں گے، ہمارے فیصلے سے پھر تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے۔ پھر تمہیں جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہمارے بچے کے جسم میں لہو کا آخری قطرہ ہے۔ بیٹا بات سننا، یہ اس بچے کو ادھر بلائیں جی، یا نا یا نا بیٹا ادھر دیکھو، ابھی اس بچے نے نعرے لگائے تھے، یہ لبیک کا کوئی عہدیدار نہیں ہے، یہ لبیک کا عہدیدار نہیں ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے کس ترتیب سے اپنے آقا سے وفا کے نعرے لگانے ہیں۔ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمارے بابا جان چلے گئے ہیں، الحمدللہ اس امت کا بچہ اپنے آقا کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے انشاءاللہ۔ اس بچے کی ماں وفادار ہے، نبی کی وفادار ہے، اس بچے کی ماں وفادار ہے، اس بچے کا باپ وفادار ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ذوالحسن حسن صاحب، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ سامعین گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ عرض مقدس کا سودا کرو، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ ان بدبختوں کو حضور کے پیشاب مبارک تک رکھو، حضور کی ذات تو بہت اونچی ہے، ان کو کہو تمہاری اوقات نہیں حضور کی ذات کے بارے میں بات کرو، ان کو حضور کے پیشاب مبارک تک رکھو۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آج ان بدبختوں کی ناپاک نظریں ہمارے قبلہ اول کی طرف اٹھ رہی ہیں نا، اگر آج یہ اس کے سودا کرنا چاہتے ہیں جن لعنتیوں نے کیا، ہم بربلا کہتے ہیں کہ ان پر بھی لعنت ہو، جنہوں نے تسلیم کیا ہے نا، ہم کہتے ہیں ان پر بھی لعنت ہو، صرف ہماری نہیں، رب کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، ان پر رب کی بھی لعنت ہو، ان پر تمام مخلوقات کی بھی لعنت ہو۔ تو سامعین گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ بدبخت نظریں مدینہ طیبہ پہ بھی گاڑے بیٹھے، کیا برداشت کر لو گے؟ مدینے پہ قبضہ برداشت کر لو گے؟ تو پھر ان سور کی اولادوں کو یہاں روکنا ہوگا، ان نجس العین بدبختوں کو یہاں قبلہ اول کی طرف روکنا ہوگا۔ مسلمانوں، یہ تمہارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، اتنا ہلکا نہ لینا اس مسئلے کو۔ جس طرح تم غیرت ایمانی سے حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہو، اسی طرح قبلہ اول کے دفاع کے لیے بھی نکلو گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو معاہدہ تم نے ہمارے بابا جان سے کیا ہے نا، جو فیض آباد میں تم نے 16 نومبر کو معاہدہ کیا ہے، بخدا تمہیں اس معاہدے کا ایک ایک حرف پورا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، تمہیں اس معاہدے کے ایک ایک حرف پہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر لبیک والے اپنا فیصلہ کریں گے۔ جی ہاں، اور ہمارے امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ جو بھی اعلان کریں گے، جو بھی کال دیں گے، انشاءاللہ
ہمارے بوڑھے بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے جوان بھی، سبھی سر پہ کفن باندھ کے جائیں گے انشاءاللہ، میدان میں نکلیں گے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو الیکشنز آ رہے ہیں، کچھ ضمنی آ رہے ہیں، یہاں پہ نہیں ہے مقامی طور پہ، لیکن ہو سکتا ہے چند کچھ عرصے میں بلدیاتی ہو یا جو باقی معاملات ہوں، تو آپ حضرات دین کو تخت پہ لانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں لیا ہم نے، یہ پاکستان کو تھالی میں سجا کے نہیں دیا گیا۔ لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی ہیں، انہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی شاید آپ کو ہندوستان کے پنجاب میں، جس کو یہ بڑی دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں نا، جہاں یہ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑے بڑے وفادار ہیں، آج بھی آپ کو سکھوں کے گھروں میں عائشہ اور فاطمہ نامی بوڑھیاں مل جائیں گی جو 80 اور 90 سالوں کی ہیں، جو سکھوں کی 4 نسلوں کو جنم دے چکی۔ یہ پاکستان ایسے مل گیا تھا، آگ اور خون کا دریا پاٹ کے آئے تھے۔ پوچھئے پڑھئے وہ داستانیں۔ سامعین گرامی، یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں ناموس رسالت کی بات کرنے والوں پر گیس کے شل چلا دیے جائیں، ان پر زہریلی گیسیں چلا دی جائیں۔ یہ اس لیے چلا تھا کہ ان پر سیدھی گولیاں چلا دی جائیں۔ کسی کے ماتھے میں گولی لگی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، کسی کے سر سے لہو بہ رہا ہے۔ کیوں جی محترم، آپ دیکھ کے نہیں آئے وہاں پہ؟ دیکھ کے آئے نا، آپ کے پاس شاہد ہیں۔ تو یہ ان کو یہ تخت کس نے دیے؟ ان بدبختوں کو، ان کفار کے غلاموں کو یہ تاج کس نے دیے؟ نانا، جو ہو چکا بہت ہو چکا، اب تخت پہ حضور کا دین ہوگا انشاءاللہ، اب تخت پہ حضور کا دین ہوگا انشاءاللہ۔ آیا آیا دین آیا، دین آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کوئی اس غلط فہمی میں بھی مت رہے کہ ہم مسجد میں سیاست کی بات کرتے ہیں، ان کی سیاست اور ہے، نجس اور پلید سیاست، مدینہ والی سیاست اور ہے۔ ہاں جی، ہم نے جس طرح نماز اپنے آقا سے لی ہے نا، ہم نے جس طرح روزہ اپنے آقا کے صدقے میں لیا ہے نا، ہم نے جس طرح جہاد اپنے آقا کے صدقے میں لیا ہے نا، جس طرح ختم نبوت ہمارے آقا کا اعزاز ہے، اسی طرح دین کو غالب کرنے کی فکر بھی ہم نے اپنے آقا سے لی۔ جی ہاں، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے کہ شرابی اور زانی آپ کے اوپر حکومت کریں۔ یہ کہتے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا کام، کیوں زانیوں اور شرابیوں نے حکومت کرنی ہے؟ یاد رکھنا، اگر اقتدار فاسق اور فاجر کے لیے ہوتا نا، اگر نیک لوگوں کا اس سے کوئی کام نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی میرے امام عالی مقام اپنے گھر سے نہ نکلتے، پھر میرے امام کبھی اپنے گھر سے قدم باہر نہ بڑھاتے۔ اگر میرے امام کا نکلنا عبادت مانتے ہو نا، تو پھر میری یہ باتیں کہنا بھی عبادت ہے اور آپ کا سننا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، ہم مسجد میں عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ان باتوں پر۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنی تحریک کے بازو مضبوط کرنے ہیں انشاءاللہ، ہم نے اپنے قائدین کا دست و بازو بننا ہے انشاءاللہ۔ سنیو، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، بڑے عرصے سے سنیت سوئی ہوئی تھی، بڑے عرصے سے باطل طاقتیں کھل کھیل رہی تھی، ہر کوئی اپنے تماشے لگا رہا تھا، یہاں مختلف قسم کی دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ قربان جائیے ہمارے بابا جان پہ، جنہوں نے آ کر کے امت کو جگا دیا۔ آج صرف وہ آپ کے قائد نہیں ہیں، آج وہ صرف اہل پاکستان کے قائد نہیں ہیں، آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے قائد ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھیں، آج ان کے لیے مصر میں دعائیں ہو رہی ہیں، آج ان کے لیے شیشان میں دعائیں ہو رہی ہیں، آج ان کے لیے ترکی میں دعائیں ہو رہی ہیں، آج ان کے لیے سعودیہ میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ لبیک والو، آپ پوری امت کی امیدوں کا محور بن چکے ہو۔
آج اگر کشمیر کی بیٹی آواز دیتی ہے نا، آج جب اس کو اپنے آنچل کو سر سے کوئی بدبخت نوچتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، تو آج وہ بیٹی آپ کو پکارتی ہے۔ آج اس کی آنکھوں کی توقعات، آج اس کی امیدوں کا محور آپ بن چکے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں بابا جان کے قافلے میں شامل ہونا مل گیا۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی عطا ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آج اگر برما کی بہنیں وہ پکارتی ہیں نا، تو وہ بھی آپ کو پکارتی ہیں۔ اگر آج شام کے کم سن اور شیرخوار بچے اپنے یتیم ہونے کا گلہ کسی کے ساتھ سناتے ہیں نا، اگر آج کسی کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ویڈیوز نہیں دیکھی آپ نے سوشل میڈیا پہ، جہاں دنیا کے ہر خطے سے لوگ آپ کو پکار رہے ہیں۔ آج فلسطین والے بھی آپ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ نہ ہم جھکتے ہیں اور نہ ہم بکتے ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے جن کی تم بولیاں لگا لیا کرتے تھے، وہ کوئی اور ہوں گے جو ذرا سے خوف کے بادل آنے پہ لاتلکیاں لکھ کے دے دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو گردنیں دیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ لبیک والے کوئی اور ہیں۔ اور آپ نے آج کے دور میں صحابہ کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ جس طرح وہ حضور کے لیے، ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو ان کی سواری کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یاد رکھنا لبیک والو، دنیا میں اگر آج صحابہ کے جانشین موجود ہیں تو وہ آپ ہیں۔ اگر آج صحابہ کے سچے نام لیوا، ان کے مشن کے نام لیوا کوئی موجود ہیں تو وہ آپ ہیں۔ اسی لیے مالکوں نے ناموس رسالت کا علم بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ آج کے دور میں عظمت اہل بیت کا علم بھی آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تقدیس صحابہ کا علم بھی رب نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اور اگر اولیاء اللہ کی توقیر کو کوئی اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہے تو وہ بھی آپ ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے، تو کیوں نہ اس پہ مان کریں، کیوں نہ اس کی قدر کریں۔ اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں حضور کی سچی غلامی کے لیے لگا دیں، اور پھر غلامی کے لیے میرے بابا جان فرمایا کرتے تھے، ہم انچی ٹیپے لے کے ناپا نہیں کرتے تقوی کو۔ یہ تقوی جو ہے نا، ہم اس کو ماپا نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے نا، تو پھر حضور کے رستے پہ بھی چلنا ہے۔ پھر ہمیں دیکھیں نا، اگر وہ بدبخت بھی جو کفار کی ایجنٹی کر رہے ہیں، وہ بھی شراب و زنا میں ہیں، وہ بھی بے نمازی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ حضور کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ بھی جو ہے وہ دین کے جو ہے وہ شاعر اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی مسجدوں کے تقدس سے کھیل رہے ہیں، اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو پھر فرق کہاں آیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان فرق تمہارے اعمال کیا کرتے ہیں۔ یہ جو رب کی نصرت آیا کرتی ہے نا، پتہ ہے آپ کو کتنے شل مارے اس دفعہ؟ پچھلے بدبختوں نے تو 12,000 مارے تھے نا 2017 والے فیض آباد میں، اس دفعہ والوں نے اس سے ڈبل سے بھی شاید زیادہ شل مارے ہیں۔ اور جب تک یہ بات مجھے پولیس کے ذمہ داران نے بتائی ہے کہ ہمارے پاس سٹاک میں ایک بھی شیل نہیں بچا تھا، اس لیے آپریشن روک دیا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی پولیس والوں نے بتائی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا میں کہہ دوں، میرے دوست کہہ دیں، ایک تو ہے لبیک والے کہہ دیں، وہ اور بات ہے، ہر کوئی اپنے حق میں بات کرتا ہے، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ہاں جی، تو یہ بات مجھے پولیس کے ذمہ داران نے بتائی ہے کہ ایک بھی ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا، پورے مجمع میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں ان معاملات میں، مجمع ہوتے ہیں، ہم ایک شیل مارتے ہیں اور پہلے شیل پہ ہی منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ جان بچاؤ بھاگو دوڑو شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے ہزاروں شیل مار دیے، 25,000 کے قریب کوئی کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے شیل کہتا ہے، 12,000 سے ڈبل سے بھی زیادہ شیل شاید۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی آدمی ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو جان بچا کے دوڑ رہا ہو، بلکہ جس کو بھی دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر حضور کے لیے شہادت دینی ہے تو پہلے میرا سینہ ہے، اگر حضور کی ناموس کے لیے شہادت دینی ہے تو پہلے میرا سینہ ہے۔ آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ
سامعین گرامی، تو کیا خیال ہے فرانس کے بدبخت سفیر کا ناپاک نجس وجود کو پاکستان کی پاک سرزمین پہ، یاد رکھیے گا پاکستان کا ایک مطلب مدینہ طیبہ بھی بنتا ہے، ایسی ہی قبلہ؟ پاکستان کا ایک مطلب مدینہ طیبہ بھی بنتا ہے اور اسے مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اس پاک دھرتی پہ، اس پاک وطن پہ ہم اس ناپاک وجود کو برداشت کریں گے؟ سفیر کو باہر پھینکنا چاہیے ملک سے؟ اس پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کوئی موقع کوئی سودے بازی، کوئی لٹ لٹیا؟ تو پھر اگر کچھ نہیں ہو سکتا نا، تو پھر انشاءاللہ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں، ہم سب یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی قیادت کے ہر حکم پہ ہم انشاءاللہ اپنی گردنیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں آپ کی شان بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دوریمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دوریمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، وما علینا البلاغ۔